بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ عرصے سے پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ سیکولر حضرات، جن میں کچھ صحافی ہیں اور کچھ ایکیڈیمکس ہیں، تو یہ لوگ ایوولوشن تھیوری کو بڑا ڈسکس کر رہے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ آخر کیا ضرورت پڑ گئی ہے کہ آج ایوولوشن تھیوری پہ اتنی بات ہونا شروع ہو گئی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سیل تھیوری کے اندر ایڈوانسمنٹس ہوئیں اور جب ڈی این اے دریافت ہو گیا، تو ہم دیکھتے ہیں پوری دنیا میں جو کریشنسٹ تھے یا جو کسی بھی مذہب کو ماننے والے تھے، ان کا جو موقف ہے اس کو بڑی تقویت ملی، کیونکہ ڈارون کا جو تصور تھا ایوولوشن کے حوالے سے، وہ تو یہی تھا کہ لائف جو ہے ایوالو کرتی رہی ہے اور بڑی سمپل اس کی بگننگز تھیں، اور آہستہ آہستہ یہ کمپلیکسٹی کی طرف کا جو سفر ہے وہ چلتا رہا، وہی نیچرل سلیکشن کے ذریعے سے اور پھر اور بھی دیگر پروسیسز کے ذریعے سے جو لائف ہے وہ آگے پروگریس کرتی رہی ہے۔ لیکن جب سیل دریافت ہو گیا اور یہ معلوم ہو گیا کہ سیل کے اندر ڈی این اے ہے اور اس کی جو کمپلیکسٹی ہے، جب اس کا ادراک ہونا شروع ہوا، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ جیسے پتہ چلا کہ سیل جو ہے وہ تو ایک پوری فیکٹری ہے، ایک پوری سٹی کی طرح وہ کام کر رہی ہے، اس کے اندر بہت سی مالیکولر مشینز ہیں اور بہت سے پروسیسز ہیں جو چل رہے ہیں، تو پتہ چلا کہ یہ جو پہلا سیل جو ہے وہ بھی اتنا سمپل نہیں تھا، بلکہ وہ اس کی کمپلیکسٹی جو ہے وہ بتاتی ہے کہ اس کو بھی کسی نے تخلیقی کیا ہوگا۔ اس کے اندر جو ڈیزائن ہے وہ ایک خالق، ایک ڈیزائنر کی طرف جو ہے ہمیں متوجہ کرتا ہے۔ تو یہ بات جب سامنے آئی تو پھر پوری دنیا میں وہ لوگ جو ایوولوشن تھیوری کی بنیاد پر خدا کو رد کر رہے تھے، جو اپنے ایتھیسٹک بلیفز کو لوگوں کے سامنے پیش کر رہے تھے، ان کو بہت بڑا دھچکا لگا، اور اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو پوری دنیا میں مسلمان جہاں پہ بھی ہیں ویسٹ کے اندر، انہوں نے جب ڈیبیٹس کیں ایتھیسٹ کے ساتھ اور ایگنوسٹکس کے ساتھ، تو وہ اسی پوائنٹ کو ہائی لائٹ کرتے رہے ہیں۔ اسی وجہ سے جب یہ ڈیبیٹ پاکستان کے جو علمی حلقے ہیں ان کے اندر آئی، یا پھر پاکستان میں جو اسٹوڈنٹس ہیں یا ایجوکیٹڈ طبقہ ہے ان کے اندر یہ ڈیبیٹس متعارف ہوئیں، تو پھر ہمارے جو سیکولر حضرات تھے ان کو یہ پتہ نہیں کیا سوجی کہ انہوں نے چاہا کہ ہم ایوولوشن تھیوری کو جو ہے دوبارہ سے ہم پہ متعارف کروائیں اور اس کی پرزور وکالت کریں۔ تو اس حوالے سے ایک ریسنٹ اٹیمپٹ جو ہے وہ ڈاکٹر تیمور رحمان نے کی ہے۔ ہم پہلے بھی ان کی جو بھی آبزرویشنز ہوتی ہیں، ان کے اعتراضات ہوتے ہیں، ان کے جوابات ہم دیتے رہتے ہیں۔ پہلے بھی میں نے ذکر کیا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر تیمور رحمان جو ہے سمجھنے کی نیت سے یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ میرا جو ظن ہے یہ درست ہو، لیکن بعض جگہ پہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ کسی خاص انٹینشن سے یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ لیکن بہرحال ابھی ایک دو ویڈیوز بنائیں اس موضوع کے اوپر، اور اس بات کو واضح کیا کہ ایوولوشن تھیوری جو ہے وہ تو ایک ویلڈ تھیوری ہے، ٹھیک ہے، اور اس حوالے سے جو انہوں نے دلائل پیش کیے اس میں ایک بڑی دلیل یہ تھی کہ اگر تو یہ ایک ویلڈ تھیوری نہ ہوتی تو دنیا کے جو سائنٹسٹ ہیں، میجورٹی آف جو سائنٹسٹ ہیں، وہ اس کو تسلیم نہ کر رہے ہوتے، جبکہ بات اس کے برعکس ہے۔ انہوں نے کچھ سرویز بھی سامنے پیش کیے، اور کچھ جو انٹرنیشنل سائنٹیفک اکیڈمیز ہیں اور ایسوسیشنز ہیں، ان کا موقف بھی اس حوالے سے ہمارے سامنے رکھا۔ پیو ریسرچ کی انہوں نے کچھ سٹیٹسٹکس ہمارے سامنے رکھے، جس کے اندر یہ واضح کیا گیا ہے کہ 97% آف دا سائنٹسٹ جو اس وقت دنیا میں ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہیومنز اور جو بھی ادر لیونگ تھنگز ہیں وہ ایوالو ہوئی ہیں اوور ٹائم۔ تو یعنی 97% سائنٹسٹ کا کنسنسس ہو جانا کسی چیز کے اوپر، یہ کوئی ایسے نہیں ہو سکتا، یہ الٹ اپ بات نہیں ہے، بلکہ یہ ایک میننگ رکھتی ہے۔ یہ بات ان کی درست ہے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کچھ اور اسٹیٹسٹکس بھی ہمارے سامنے رکھی۔ تو یہاں پہ اصل میں تھوڑا سا جو مسئلہ ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم جو ایشو ہے اس کو ایڈریس کر سکیں۔ مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک تھیوری اور فیکٹ کے اندر فرق کیا ہے، اس کو پہلے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ انہوں نے یہ بات کہی کہ سائنٹیفک تھیوری ایک ویلڈ تھیوری ہے۔ اچھا، اس سے تو ہم بھی جو ہے بالکل بھی اختلاف نہیں رکھتے، بلکہ جو بھی دنیا میں اس وقت مسلمان ہیں، یا مسلمان سائنٹسٹ ہو جائیں یا دیگر مسلمان ہیں، وہ سائنٹیفک یا ایوولوشن تھیوری کو کوئی انویلڈ تھیوری تو نہیں کہتے، ٹھیک ہے۔ اصل مسئلہ اس تھیوری کی ویلیڈیٹی یا اس تھیوری کے انویلڈ ہونے کا تو نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ اس تھیوری کو پیش کر رہے ہیں وہ اس کو جوڑتے ہیں ایتھیزم کے ساتھ، یعنی وہ یہ
واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ایوولوشن تھیوری ایک ایسا فیکٹ ہے جس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ خدا کا وجود نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ایک نوشن ہے جس کو ہم چیلنج کرتے رہے ہیں. ہم نے ایوولوشن تھیوری کی ویلیڈیٹی کے اوپر تو بات نہیں کی ہے، ٹھیک ہے. ہاں اگر کسی نے کی ہوگی تو وہ خود اس کی ایکسپلینیشن دے دے گا، لیکن یہ ہے کہ جو اصل پوزیشن ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. تو اچھا، یہ ایک ویلڈ تھیوری ہے تو پھر ہم اس کو ڈینائی کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کو اب ہم سمجھتے ہیں پہلے اس بنیادی فرق کو سامنے رکھتے ہوئے کہ تھیوری کیا ہوتی ہے اور فیکٹ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. دیکھیں، سائنٹیفک جب ہم پیراڈائم میں بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ فیکٹ وہ چیز ہوتی ہے جس کو آپ جو ہے چیک کر سکیں، آبزرو کر سکیں اور ریپیٹیٹیولی آپ ایسا کر سکیں اور اس کا رزلٹ آپ کو سیم ملے، ٹھیک ہے. یعنی ایک فیکٹ ہے، ایک کوئی بھی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی یا کوئی بھی فینومینون ہے جس کو آپ اسٹڈی کریں گے، دیکھیں گے اور اس کو پھر ملٹیپل طریقے سے ملٹیپل آبزرویشنز لیں گے، ملٹیپل میجرمنٹس لیں گے اور ان سے جو ہے اس کے وجود کا آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یار یہ چیز ایگزسٹ کرتی ہے. جیسے فار ایگزامپل، سمپل سے ایگزامپل لے لیتے ہیں تاکہ مسئلہ کو سمجھنا جو ہے آسان ہو. گریوٹی کو آپ دیکھ لیں، فورس آف گریوٹی ایگزسٹ کرتی ہے، یہ ایک سائنٹیفک فیکٹ ہے. کیوں پتہ ہے ہمیں؟ کہ ہم جانتے ہیں کہ جب بھی آپ کوئی بھی آبجیکٹ یہاں پر اس دنیا میں آپ کسی بھی جو ہے ہائٹ سے پھینکیں گے تو وہ فوراً جو ہے نیچے کی طرف جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ کوئی فورس ہے جو اس آبجیکٹ کو پل کرتی ہے. یہ ایک فیکٹ ہے، یعنی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ گریوٹی ایگزسٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے. اور اس کو میں بھی چیک کر سکتا ہوں، آپ بھی چیک کر سکتے ہیں، ملٹیپل آبزرورز جو ہیں اس کے وجود کا پتہ کر سکتے ہیں، ملٹیپل میجرمنٹس لی جا سکتی ہیں اور آپ بھی ایک سے زیادہ بار میجرمنٹ دے سکتے ہیں، چیک کر سکتے ہیں. تو اس کے بیہیویئر کو ہم اب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جب اس کے وجود کا ہمیں کنفرم ہو جائے. تو ہم اس بات پہ تو کنفرمڈ ہیں کہ یہ موجود ہے، یہ ایک سائنٹیفک فیکٹ ہے، ٹھیک ہے. لیکن اچھا، گریوٹی ورک کیسے کرتی ہے، اس کا میکینزم کیا ہے، ٹھیک ہے. اب یہ ایک کمپلیکس چیز ہے نا. یعنی گریوٹی کے وجود کا تو ہم نے پتہ لگا لیا، ہمیں معلوم ہو گیا گریوٹی ایگزسٹ کرتی ہے، لیکن گریوٹی بیہیو کیسے کرتی ہے، گریوٹی کا کیسے امپیکٹ ہے جو دنیا کے دیگر اجسام کے اوپر، دیگر آبجیکٹس کے اوپر پڑتا ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو سمجھنے کے لیے آپ گیس کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اب ذرا بتائیے، جو گیس ہوتا ہے یہ اس طرح کا گیس نہیں ہوتا ہے جو بغیر کسی بنیاد پہ ہو. ذرا بات ہے، یہ جو گیس کیا جاتا ہے یا یہ جو اٹیمپٹ کی جاتی ہے اس ریئلٹی کو سمجھنے کی، یہ بھی اسٹرانگ ایویڈنسز کی بنیاد پر ہوتی ہے، ٹھیک ہے. جیسے نیوٹن جو ہے اس نے ایک اٹیمپٹ کی گریوٹی کو سمجھنے کے حوالے سے. نیوٹنز لا جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے اور ایک ایکویشن بھی اس نے ہمارے سامنے رکھی. ملٹیپل آبزرویشنز کے بعد، ملٹیپل میجرمنٹس کے بعد، ٹیسٹ کے بعد اس کا بیہیویئر جو ہے ہمارے سامنے رکھ دیا. لیکن کیا یہ ایکسپلینیشن جو تھی نیوٹن کی، یہ حتمی ایکسپلینیشن تھی؟ کیا گریوٹی کو بالکل 100% نیوٹن نے سمجھ لیا تھا اور سمجھا دیا تھا اپنی ایکویشن کے ذریعے سے؟ تو اس کا جواب یقیناً نفی میں ہے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعد میں جب آئنسٹائن آئے تو انہوں نے بھی اس کے بہت سے ایسے پہلو جو تھے جو کہ نیوٹن کے سامنے نہیں آ سکے تھے، ان کو ہائی لائٹ کیا اور یہ سلسلہ آگے چلتا رہتا ہے. تو اس لیے یہ جو میکینزم کو ایکسپلین کرنے کے لیے ایک اٹیمپٹ ہوتی ہے، اسے ہم تھیوری کہتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ سائنٹیفک تھیوری ہوتی ہے اور وہ بیسڈ آن فیکٹس ہی ہوتی ہے، بیسڈ آن ایویڈنسز ہی ہوتی ہے. وہ مطلب ایسا گیس ورک نہیں ہوتا کہ بس آنکھیں بند کر کے کسی نے گیس کر دیا، لیکن بہرحال اسے تھیوری ہی کہا جاتا ہے، اسے فیکٹ نہیں کہا جاتا، ٹھیک ہے. تو یہ فرق ہوتا ہے ایک فیکٹ کا اور ایک تھیوری کا، ٹھیک ہے. اب ہم ذرا اسی کانسیپٹ کو جو ہم نے سمجھا ہے، ہم ایوولوشن کے اوپر اب اپلائی کرتے ہیں. دیکھیں، ایوولوشن ایک تھیوری ہے، ٹھیک ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایوولوشن ایک ویلڈ سائنٹیفک تھیوری ہے، ٹھیک ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا، کیونکہ یہ ایکسپلین کرتی ہے. یہ کیا چیز ایکسپلین کرتی ہے؟ پہلے ہمیں اس کو سمجھنا ہے. ایوولوشن تھیوری یہ ایکسپلین کرتی ہے کہ لائف اوور دا پیریڈ آف ٹائم کیسے چینج ہوتی رہی، ٹھیک ہے. یا ہسٹری آف لائف کیا ہے، کیسے لائف پروگریس کرتی رہی، ٹھیک ہے. تو اس چیز کو ایوولوشن تھیوری ایکسپلین کرتی ہے اور یہ جو ایکسپلینیشن ہے یہ بیسڈ آن فیکٹس ہی ہے. اچھا، فیکٹس کیا ہیں؟
فیکٹس یہ ہے اس پوری ایولیوشن تھیوری کے اندر، ظاہر بات ہے کچھ فیکٹس بھی ہیں، کچھ ایویڈنسز بھی ہے جن کے اوپر ایولیوشن تھیوری جو ہے وہ پیش کی گئی ہے۔ وہ فیکٹس کیا ہیں کہ ہمارے پاس فوسل ریکارڈ ہے، ہمیں فوسلز ملتے ہیں اور اس کے اندر سملیرٹیز بھی ہیں۔ جب پھر ہمیں بعض طور پہ نظر آتا ہے کہ جب جینیٹک جو ہمارا میک اپ ہے اس کے بارے میں دریافت ہو گئی تو پتہ چلا کہ ہمارے اندر جینیٹک سملیرٹیز بھی ہیں، یعنی دیگر اسپیشیز کے ساتھ ہماری بہت سی جینیٹک سملیرٹیز ہیں، اناٹومک سملیرٹیز بھی ہیں۔ تو یہ ساری سملیرٹیز جو ہیں یہ بھی جو ہے فیکٹ کی حیثیت رکھتی ہیں۔ تو یہ سملیرٹیز ہو جائیں یا فوسل ریکارڈ جو ہمارے پاس ہے اس کی بنیاد پر، یہ جو ایویڈنسز ہے اس کی بنیاد پر ایک اٹیمپٹ کی ہے چارلس ڈارون نے کہ یہ جو لائف ہے وہ اس طریقے سے اوور دا پیریڈ آف ٹائم جو ہے وہ ارتقاء کرتی ہوئی یہاں تک پہنچی ہے، اور مختلف جو پروسیسز ہیں جس کے ذریعے سے یہ لائف پروگریس کرتی ہے اس میں ایک تو وہی نیچرل سلیکشن کا پروسیس ہے، پھر جینیٹک ڈرفٹ کا ایک پروسیس ہے، ایک میوٹیشنز کا ذکر ہے اس پوری فیلڈ کے اندر۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں، یہ سارے جو پروسیسز ہیں یہ لائف کو آگے پروگریس کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ تو یہ ایولیوشن تھیوری اس بنیاد پر پیش کی گئی۔ اچھا، اب اس تھیوری کا کوئی تعلق سرے سے ہے ہی نہیں اوریجن آف لائف سے، حالانکہ چارلس ڈارون نے جو اپنی وہ جو کتاب کا جو نام رکھا تھا وہ تو یہ تھا نا کہ اوریجن آف اسپیشیز، ٹھیک ہے، آن دی اوریجن آف اسپیشیز، حالانکہ یہ اوریجن آف اسپیشیز سے متعلق تو یہ آبزرویشنز ہیں ہی نہیں، اور نہ ہی یہ تھیوری جو ہے اوریجن آف اسپیشیز کو ایڈریس کرتی ہے۔ لائف اوریجنیٹ کیسے ہوئی اور اس وقت کی تفصیلات کیا ہیں ہمارے سامنے، یہ تھیوری اس کی کوئی ایکسپلینیشن پیش نہیں کرتی، یہ تو صرف آگے کی بات ایکسپلین کرتی ہے کہ لائف پروگریس کیسے کر رہی ہے اور ود دا پیسج آف ٹائم جو ہے اس کے اندر کیا کیا چینجز جو ہیں وہ آ رہی ہیں۔ تو یہ مسئلہ جو ہے ویسٹ کے اندر رہا کہ انہوں نے اس تھیوری کو اوریجن آف لائف سے جو ہے وہ ایک طرح سے گڑمٹ کر دیا۔ اوریجن آف لائف سے متعلق تو ڈسکشن اس کے اندر نہیں تھی، لیکن اس کی بنا پر یہ بتانا شروع کر دیا گیا کہ یہ بھی ایک آلٹرنیٹ ایکسپلینیشن ہے کہ لائف کیسے وجود میں آئی۔ اور جو کریشنسٹ ہیں یا مذہب کے ماننے والے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا نے یہ سب کچھ بنایا ہے، تو اس کے برعکس یہ ایک اور ایکسپلینیشن آ گئی ہے کہ نہیں، یہ خدا نے نہیں بنایا بلکہ یہ از خود جو ہے یہ پہلا جو سیل جو ہے وہ بنا تھا، یا پہلا سیل کہیں سے آیا تھا اور اس کے بعد پھر یہ پروسیس چل پڑا اور نیچرل سلیکشن کے ذریعے سے یہ چیز آگے بڑھتی گئی، اور آج ہم لائف کے اندر یہ جو کمپلیکسٹی ہے اس کو وٹنس کرتے ہیں۔ تو یہ ان لوگوں کا مسئلہ تھا جن لوگوں نے اس کو بلیف ان گاڈ یا ایتھیزم کے ساتھ منسلک کر دیا، حالانکہ اس کا کوئی تعلق اس عقیدے کے ساتھ نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ اس لیے اب کچھ پیور ریسرچ کے سرویز آپ کے سامنے ہم بھی پیش کرتے ہیں۔ ایک تو وہ سرویز ہیں جو کہ آپ کے سامنے ڈاکٹر تیمور رحمان صاحب نے پیش کیے، تو آپ یہ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 97% آف دا سائنٹسٹ یہ بلیو کرتے ہیں کہ ہیومنز جو ہیں یا ہیومنز جو دیگر جو لیونگ تھنگز ہیں وہ ایوالو ہوئی ہیں اوور ٹائم۔ لیکن یہ جو اب آپ کے سامنے سروے نظر آ رہا ہے، اس میں کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ دیکھیں جو سائنٹسٹ، جتنے بھی سائنٹسٹ ہیں ظاہر بات ہے ان میں 97% اگر ایولیوشن کو مانتے ہیں تو ان سائنٹسٹ میں تقریباً 51% وہ لوگ ہیں جو خدا یا کسی ہائر پاور کو ماننے والے ہیں، ٹھیک ہے، اور 41% وہ لوگ ہیں جو کہ کسی بھی مطلب ان میں سے کسی کو بھی نہیں تسلیم کرتے۔ تو پتہ چلا کہ 51% جو ہیں سائنٹسٹ وہ لوگ ہیں کہ جو خدا کو ماننے والے ہیں، ایون دو کہ وہ ہو سکتا ہے ایولیوشن تھیوری کو بھی مانتے ہوں۔ ظاہر بات ہے جب 97% آف دا سائنٹسٹ ایولیوشن تھیوری کو ویلڈ مانتے ہیں تو انہی کی بات ہو رہی ہے نا، اوور آل سائنٹسٹ کی بات ہو رہی ہے، تو 51% خدا کو ماننے والے ہیں، ان میں کئی ایسے سائنٹسٹ ہیں جو کہ مسلمان بھی ہیں۔ تو یعنی یہ جو بات کہنا کہ اگر تو یہ ویلڈ تھیوری ہوتی تو 97% آف دا سائنٹسٹ جو ہیں وہ اس کو ویلڈ تھیوری نہ کہہ رہے ہوتے، یہ ایکسپلینیشن جو ہے یہ انکمپلیٹ ہے، یا ڈیلیبریٹلی انہوں نے ایسا کیا ہے ڈاکٹر صاحب نے، یا پھر جو ہے اس کے پیچھے کوئی انٹینشن ہے۔ ہم حسن ظنی رکھتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بات جو ہے ان سے ڈیلیبریٹلی نہیں ہوئی ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کو اس بات کی وضاحت اب دینی چاہیے، ٹھیک ہے، اپنی آڈینس کو یہ بتانا چاہیے کہ یہ چیز جو ہے وہ ان کی ایکسپلینیشن میں مسنگ تھی کہ ایولیوشن تھیوری
کہ ویلیڈیٹی کا اصل مسئلہ نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس تھیوری کی بنیاد پر جب ایتھیزم کے تصور کو پیش کیا جاتا ہے ہمیں اس سے مسئلہ ہے. ایون کہ آپ دیکھیں چارلز ڈارون جس نے یعنی یہ سارا تصور پیش کیا تھا, یہ ساری تھیوری پیش کی تھی, وہ بھی اپنے جو ہے نا سیکنڈ ایڈیشن جو تھا آن دا اوریجن آف اسپیشیز میں یہ بات لکھتا ہے کہ تھیوری آف ایوولوشن جو ہے اس کو بالکل بھی جو ہے ریلیجس بلیف کے ساتھ انکمپیٹیبل نہ سمجھا جائے. ٹھیک ہے, اس نے یہ ایکسپلینیشن بھی دی ہوئی ہے. تو یہ مسئلہ ان لوگوں کو تھا جنہوں نے اس کو غلط طریقے سے جو ہے ایتھیزم کے ساتھ لنک کیا. اب ان کو وضاحت دینی چاہیے اور تیمور رحمان صاحب کو بھی اس کی وضاحت دینی چاہیے, اپنی آڈینس کے سامنے یہ بات واضح کرنی چاہیے کہ ہمارا اعتراض کیا ہے. یعنی وہ لوگ جو کہ ایوولوشن کو جو ہے ٹارگٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سیل کے دریافت ہونے کے بعد ایوولوشن تھیوری جو ہے اس طریقے سے اب یعنی اس ایشو کو ایکسپلین نہیں کر رہی کہ خدا ہے یا نہیں ہے. باقی یہ ہے کہ ہاں جو ہمارے پاس ایویڈنسز موجود ہیں اس میں یہ پتہ تو چلتا ہے کہ ایوولوشن ہوئی ہے, اور ایوولوشن تھیوری جو ہے اس کی اپلیکیشن صرف فزیکل سائنسز ہی میں نہیں ہے بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل سائنسز میں بھی اس کی اپلیکیشن ہے. انسان کی سوچ بھی اوور دا ٹائم جو ہے ارتقا پذیر ہے, اور بھی بہت ساری چیزوں میں جو ہے ارتقاء کا معاملہ ہمیں نظر آتا ہے. پھر بلکہ قرآن مجید میں تو واضح اشارات ملتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو بالکل ایک یکدم تخلیق نہیں کر دیا, حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر پوری قدرت رکھتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان اور جو کچھ بھی اس کے مابین ہے اس کو 6 دنوں میں پیدا کیا, یعنی 6 دنوں میں یہ پروسیس جو ہے کمپلیٹ ہوا ہے. تو اس میں ایک واضح طور پہ ہمیں اشارہ نظر آ رہا ہے کہ سٹیپ بائی سٹیپ پروسیس آگے بڑھا ہے. اس طریقے سے انسان کی تخلیق کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے مختلف جو ہے الفاظ کا ذکر کیا ہے. جیسے تراب کا ذکر ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا, تراب مٹی کو کہتے ہیں. پھر پانی کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کو پانی سے پیدا کیا. پھر تین کا ذکر آتا ہے, تین کا مطلب ہوتا ہے گارا, یعنی پانی اور مٹی کو ملائے تو پھر گارا بنتا ہے, تو تین کا ذکر آتا ہے. پھر تین لازب کا ذکر آتا ہے, یعنی ایسا گارا جس کے اندر جو ہے سڑان پیدا ہو جائے یا بو پیدا ہو جائے. پھر اس کے بعد سلسال کالفخار کا ذکر آتا ہے کہ جب اس کو تھوڑی دیر کے لیے آپ گارے کو چھوڑ دیں تو پھر وہ بجنا شروع ہو جاتا ہے, یعنی وہ اس میں گولیاں سی بن جاتی ہیں, اس کا ذکر ہے. پھر سلسال من حمأ مسنون کا ذکر ہے کہ اس کو بھی تھوڑی دیر کے لیے آپ چھوڑ دیں تو اس میں فرمنٹیشن ہو جاتی ہے اور وہ بہت جو ہے ہارڈ گولیوں کی شکل اختیار کر جاتی ہے مٹی. اور پھر کچھ عرصے بعد جب اس کو جو بھی وہ چیز تیار ہوگی تو پھر سلالۃ من طین کا ذکر آتا ہے کہ شاید اس کا کوئی مسالہ بنا اور اس مسالے سے انسان تخلیق ہوا. تو اگین یہاں پہ بھی واضح اشارات ہیں کہ انسان کی تخلیق بھی ہو سکتا ہے سٹیجز میں ہوئی ہو. تو سٹیجز میں تخلیق کا معاملہ قرآن مجید سے بالکل واضح طور پہ ہمارے سامنے آتا ہے. اب ظاہر بات ہے جب ہم اسے آبزرو کرتے ہیں کہ اس طرح انسان جو ہے وہ مختلف سٹیجز سے ہوتا ہوا یہاں تک پہنچا ہے تو اس کو جو ہے ایوولوشن کہہ دیا جاتا ہے کہ بھئی یہ اس طریقے سے جو ہے ارتقاء ہوتے ہوتے لائف یہاں تک پہنچی ہے. لیکن یہ جو تھیوری ہے یہ نہ تو خدا کے وجود کو نلیفائی کرتی ہے نہ خدا کے وجود کو ثابت کرتی ہے. اسی طریقے سے نہ تو یہ ایتھیزم کے جو بلیفز ہیں ان کو کوئی انڈورس کرتی ہے اور نہ ہی جو ہے ان کو نلیفائی کرتی ہے. اس کا تعلق اس مسئلے سے اس قضیے سے ہے ہی نہیں. تو ہم چاہیں گے کہ ڈاکٹر صاحب جو ہے اس بات کو اپنی آڈینس کے سامنے واضح کریں اور ہوپفلی آپ کے سامنے جو ہے یہ مسئلہ کلیئر ہو گیا ہوگا. انشاءاللہ اس طرح کے موضوعات پہ ہم بات کرتے رہیں گے. ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشنز آئندہ آنے والی ویڈیوز کے بارے میں ملتی رہیں. جزاکم اللہ خیر.